طرف تیرے ماں باپ ایک طرف. کیرلا میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پہ ایک اللہ والے کا مزار ہے جن کا نام حضرت مالک بن دینار ہے. ان کی ماں نے کہا بیٹا ذرا میرے پاس تو آ. بیٹا آ گیا. کہا بیٹا میں چاہتی ہوں حج کو چلے. کہا ماں بالکل تیار ہے. دونوں ماں بیٹے حج کو چلے. جاتے جا رہے 7 یا 14 قدم آگے بڑھتے ہیں. حضرت مالک بن دینار اپنی ماں کے قدم چوم لیتے. ماں سر کو ہلا دیتی ہے, پیار میں جھنجلا دیتی ہے, کہتی ہے میرے بیٹے کیا کر رہا. بیٹا کہہ رہا ماں میری جنت تیرے قدموں کے نیچے, جنت کی چوکھٹ چوم رہا ہوں. جنت کی چوکھٹ چوم رہا ہوں. مالک بن دینار چلے گئے اور جیسے ہی حج میں پہنچے لوگ تلاوت کر رہے ہیں, احرام پہنے ہوئے, طواف کر رہے, زمزم شریف پی رہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے, حلق کر رہے, ساری عبادتیں کر رہے. مالک بن دینار خوش ہوئے, ہاتھ اٹھا کر مولا یہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیوی بچے والے بھی ہیں, جو دکان مکان والے بھی ہیں, مگر ساری چیزوں کو بھولے پڑے. مولا تو نے ان کے سب کے حج کو قبول کر لیا ہوگا. رات کو سوئے تو خواب آگا. او مالک بن دینار تم میں سے میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا, بول صحیح بتا رہا ہوں, دل پہ ان کی محنت ہے. قاری محمد اسرار صاحب ہیں, آج یہ 5 پھول کھلے, پتہ نہیں ان میں سے کون مفتی. ہم بھی ایک دن ایسے ہی تھے یار, لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے جب, پتہ نہیں کون ان میں مقرر بنے, کون مفتی بنے, کون ایسا بنے جو پورے ہندوستان کو روشن کرے. یہ سب ان کی محبتیں ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, انہیں تم لوگ کیا تنخواہ دے دو گے یار. سب سے بڑا سرمایہ ان قاری صاحب کے لیے. اور وہ ہمارے دوسرے قاری صاحب ہیں جو منظر اسلام میں پڑھتے, کیا نام تھا, ظفر اقبال. ہاں ظفر اقبال صاحب, جب سے لاک ڈاؤن لگا الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں. یار عالم بھی ہیں آج کے دور میں, ایسا نہیں ہے. جس دن اگر اچھے لوگ اٹھ گئے نا اس دن آسمان نیچے آ جائے گا. صحیح بتا رہا ہوں, ان لوگوں کی وجہ سے, اچھے لوگوں کی وجہ سے آج دنیا بقا, آج ہم بچے ہوئے. اللہ اللہ. مالک بن دینار کا خواب ہوا کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا جس کے حج کو قبول نہ کیا. یہ رونے لگے, کہنے لگے مولا کہ میں ہی تو نہیں ہوں. ماں کے قدموں پہ آ کے گر گئے, کہنے لگے ماں مجھے معاف کر دو, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. بولو تمہارا کام بگڑتا کب تم ماں کے قدموں پہ گئے, کب باپ کے قدموں پہ گئے. میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں, اگر تمہیں کام اچھا کرنا, دعائیں قبول کرانی ہے, جا کر کے ماں باپ سے معافی مانگو. اگر انہوں نے دعائیں کر دی تو بیڑا پار ہوگا. اللہ اللہ. مالک بن دینار کی ماں بولی میرے لال مت رو مت رو, ورنہ تیری ماں بھی رو دے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ماں میں نے خواب دیکھا. جب دوسری رات کو سوئے خواب آ گیا, مالک بن دینار تو حج کے لیے روتا رہا. میں نے تو کوئی تیری عبادت تیری نہیں, تم میں سے ایک بندہ ایسا جس کی میں نے عبادت قبول ہی نہیں کی. نہ نماز, نہ روزے, نہ حج, نہ زکات, کوئی بھی عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں. اب تو اور پسینہ آ گیا. ماں مجھے کیوں دیکھ رہا ہو, تم میں سے جو کہا جا رہا, ماں مجھے معاف کر دو. جب بیٹا مچلا تو ماں بھی رونے لگی, اور رو رو کے ماں نے دعا کر دی, اے اللہ میرا بیٹا بہت دکھی ہے, جیسے میں نے حج کو کہا ویسے ہی آ گیا. مولا تو میرے بیٹے کا خواب صاف کر دے, واضح کر دے. رات کو سوئے تو خواب میں آ گیا, مالک بن دینار تو نہیں ہے, بلخ کے رہنے والا میرا ایک بندہ جس کا نام محمد بن ہارون ہے, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں.
صبح ہوتے ہی ماں کے پاس، ماں کون سا اس نے ایسا گناہ کیا، کون سا ایسا جرم کیا کہ نمازیں قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کون سا ایسا پاپ کیا؟ میں تمہیں وہ گناہ دکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اگر تمہاری طرف سے ہوتا ہو تو یہ جلسہ جو مدرسہ جامعہ رضویہ عزیز العلوم کے صحن میں ہو رہا، یہیں یہ توبہ کر کے جانا تاکہ یہ کامیابی کی منزلوں کو پہنچ جائے۔ اس لیے تمہیں یہ بات سنانا مقصود ہے۔ کہ ماں کون سا گناہ؟ کہا بیٹا ہاں شراب پیے پھر بھی اللہ معاف، جوا کھیلے پھر بھی اللہ معاف، کوئی بھی غلط کام کرے کون سا ایسا گناہ؟ کہا ماں نام بھی بتا دیا اور وہ حج کو آیا۔ کہا بیٹا جا ڈھونڈ کے آؤ، توبہ کرا، پوچھ کیا؟ مالک بن دینار ڈھونڈتے پھر رہے، بلخ کے رہنے، اس وقت اتنی پبلک تھی نہیں، لوگ اتنے جاتے نہیں تھے، قبیلے تھے۔ بلخ کے رہنے والے کون ہیں؟ بولو کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ پتہ لگایا، کچھ لوگ بولے ہم ہیں۔ اچھا بلخ میں رہتے ہو؟ کہاں ہاں۔ کہا محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گنڈا ہوگا، کون ہوگا، کیا ہوگا، کیسا پاک۔ کہا محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتے ہو، ان کو مانتے بھی۔ کہا مانتے ہو؟ کہا کیسا ہے وہ بندہ؟ کہا کیسا ہے جناب، اگر دنیا کے پردے پر کسی کو ولی دیکھنا ہے نا تو وہ محمد بن ہارون ہے، اگر کسی کو متقی دیکھنا تو محمد بن ہارون۔ ہماری نظروں نے آج تک اتنا بڑا متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی دیکھا ہی نہیں، اب تو انہیں پسینہ آ گیا۔ یا اللہ یہ تو ولی بتا رہے اور اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی نہ کوئی تو جرم ہے۔ کہا ہے کہاں وہ؟ کہا وہ دیکھو تمبو لگا ہے، بس اسی میں اللہ 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 عبادت کر رہا، بات چیت کم ہوتی ہے، جا۔ حضرت مالک بن دینار ماں کے پاس آ گئے، کہنے لگے ماں پتہ چل گیا ایسے ایسے بندہ، مگر لوگ تو ولی کہہ رہے، متقی کہہ رہے، پرہیزگار کہہ رہے۔ کہ بیٹا جا مل لے، کہ ماں آج رات اگر پوری لگ جائے تو میرا انتظار مت کرنا، پتہ نکال کے لاتا ہوں۔ مالک بن دینار نماز کے بعد وہاں پہنچ گئے، وہ بندہ پوری رات عبادت کرتا رہا۔ مالک بن دینار دروازے پہ کھڑے انتظار کرتے رہے، وہ بات نہیں کرا۔ جب فجر کا وقت ہو گیا تو محمد بن ہارون بولے او بندہ خدا، بول مجھ سے کیا کام ہے؟ تو شام سے میرے دروازے پر کھڑا ہے، بول میں تیرے کس کام میں آ سکتا ہوں، ذرا اتنا بتا کیا ضرورت ہے؟ مالک بن دینار بولے میرا نام مالک بن دینار ہے، تمہارا نام محمد بن ہارون ہے؟ کہا جی میرا نام محمد بن ہارون ہے۔ کہا بلخ کے رہنے والے ہو؟ کہا جی بلخ کا رہنے والا ہوں۔ بولے میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، کچھ بھی تمہارا قابل قبول نہیں۔ اتنا کہا تو اس کی تو ہچکیاں بند گئی، اتنا رویا اتنا رویا، اور روتے 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 آنکھوں سے آنسو گرے۔ کہنے لگا ہاں مالک بن دینار مجھے بھی پتا ہے میرا کوئی سجدہ قبول نہیں، اور تمہیں بھی پتا ہے؟ مالک بن دینار بولے پھر تو تمہیں جرم بھی معلوم ہوگا، گناہ بھی معلوم ہوگا، کیوں تمہارا سجدہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، یہ بھی تو پتا ہوگا۔ کہاں پتا ہے؟ مالک بن دینار بولے پھر بتاؤ وہ جرم کیا ہے؟ بتا دوں وہ جرم کیا؟ محمد بن ہارون روتے روتے اور اس کے موڑھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے مالک بن دینار کے بھائی بیٹھ جا، جب تو نے پوچھ لیا ہے میرا دل بھر آیا، تو آج میری کہانی میری زبانی سن لے۔ کہا جی سنا۔ سنو، محمد بن ہارون بولے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں کو چچاؤں نے سہارا نہ دیا، تاؤں نے سہارا نہ دیا، میری ماں چھپر میں گزر بسر کرتی رہی، عورتوں کے کپڑے دھوتی رہی، برتن مانتی رہی، مگر بڑی
بڑی شریف تھی، 5 وقت کی دعائیں کرتی رہی۔ میری بستی میں خنڈا رہتا تھا، اس کی نظر میری ماں کے اوپر پڑ گئی، اس کی نیت خراب ہو گئی، مگر میری ماں اپنا چہرہ تو چہرہ کبھی پلو تک اس کو نہ دکھایا۔ میری ماں بچتی رہی، جب میں پیدا ہوا تو میری ماں پالتی رہی، دن گزرتا گیا۔ ایک دن کیا ہوا، دوپہر سے لے کر کے شام تک بارش ہوتی رہی، بادل کڑکڑاتا رہا، گرجتا رہا، میرا چھپر ٹپکتا رہا۔ میری ماں مجھے گود میں لی ہے، کبھی ادھر کونے میں کھڑی رہی، کبھی ادھر کھڑی رہی۔ میرے گھر میں اتنا پانی ہو گیا اور روتے جا رہے، کہتے جا رہے، او مالک بالدینار، میرے گھر میں آدھی رات تک کوئی اجالا نہ تھا۔ اس گنڈے کو موقع ملا میری ماں کی عزت لوٹنے کے لیے، وہ گھر میں داخل ہوا۔ میری ماں نے مجھے چارپائی پہ رکھ دیا اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، عزت بچانے کی خاطر اپنا جسم چھپا رہی ہے۔ اور میری بہن، میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، تو اپنا جسم دکھانے کے لیے میدان میں آتی ہے؟ نہیں، یہ مسلمان کی بچیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مالک بن دینار کے سامنے وہ روتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا، محمد بن ہارون بولا، میری ماں مجھے چارپائی پہ رکھے اور جیسے بکری یا جانور وغیرہ ایسے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتا، عزت بچا کے دروازے پہ آ گئی۔ اور جیسے ہی دروازے پہ آئی، کہا لیکن میری ماں کے پاؤں میں میری ممتا نے بیڑیاں ڈالی ہیں، میری محبت کی وجہ سے میری ماں نہیں گئی، سوچا بیٹے کو لے لوں۔ اللہ میری ماں پھر اسی جانور کی طرح چلتی ہوئی میری چارپائی کے پاس پہنچ گئی اور مجھے بغل میں دبایا، ایک ہاتھ سے میرا منہ دبایا اور لچے لچے دروازے پہ آ گئی۔ او میری بہن سن لے، آج تو دوپٹہ سر سے اتار کے چٹیے دکھاتی ہے۔ اللہ کتنی تکلیف میرے آقا کو ہوتی ہوگی۔ آج وہ لڑکی اپنے بیٹے کو لے کر کے، محمد بن ہارون کو لے کر کے جنگل چلی گئی۔ بارش ہو رہی ہے، ایک پیڑ کے نیچے اتنے پانی میں اپنے بیٹے کو لیے کھڑی ہے، در آ رہی ہے، کانپ رہی ہے، جاڑا چڑھ رہا، بخار آ رہا ہے۔ او نوجوانوں، بچوں، آج تم ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، ارے اس ماں سے پوچھ کتنی تکلیف سے تجھے پالا، 2 سال تیری غلاظت صاف کی ہے، تیرا ناک تھوک اس ماں نے پوچھا، آج تو کہتا ہے ماں تم نے میرا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ ارے اس باپ سے پوچھ، اس باپ کا لال خون کالا ہو گیا کماتے، آج تو غلط دوستوں میں جا کر کے باپ کو آنکھیں دکھاتا۔ ارے محمد بن ہارون کہنے لگے، میری ماں صبح تک کھڑے کانپتی رہی۔ اللہ، جب صبح ہو جاتی، صبح ہونے کے بعد میری ماں پاؤں اکڑ جاتے ہیں، چلا نہیں جاتا، آ کر کے ٹوٹی پھوٹی جو چارپائی تھی اسی پہ گر گئی، دوپہر تک بیچاری بے ہوش پڑی رہی۔ کوئی اس قابل نہ تھا کہ آدھا چمچ پانی پلا دیتا، کوئی اس قابل نہ تھا کہ اس غریب ماں کو دوپٹہ اڑا دیتا، اس کے گھر میں کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ ارے تو کتنی مصیبت سے یہ ماں نے تمہیں پالا ہے۔ نوجوانوں، اگر پیٹ میں ایک پتھری ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے، 9 مہینے اس ماں نے پیٹ میں رکھا ہے۔ جب تمہاری اولاد ہوگی تب اس ماں باپ کی قدر تمہیں پتہ چلے گی۔ اللہ مالک بن دینار روتے جا رہے، محمد بن ہارون بھی روتے جا رہے ہیں اور کہانی بتاتے جا رہے ہیں۔ کہا میری ماں نے مجھے ایسے پالا اور مجھے مسلح پہ لٹا کر کے دعا کرتی تھی، مولا میرے بیٹے کو غریب مت بنانا
میں بڑا ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا، گاؤں میں فیصلہ کرنے لگا۔ ایک دن غریب اور مالدار کا فیصلہ آیا، وہ غریب کی بیوی میری ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، او ماں بیل سن لے، تیرا بیٹا محمد بن ہارون صبح کو جو فیصلہ کر دے گا وہی ہوگا۔ لوگوں نے کہا اس عورت کی چٹیا کاٹ لو، اس کے بال مونڈ دو، اسے گدھے پہ بٹھا دو، اس کے منہ کو کالا کر کے ہر گھر پہ جوتے لگاؤ۔ محمد بن ہارون کی ماں اپنے بیٹے سے صبح صبح کہنے لگی بیٹا جا، میں تنور گرم کر رہی ہوں، جا آج غریب کے حق میں فیصلہ کر دینا، میرے لال آج میرے خون کا حق ادا کر دینا، غریب کی چٹیا بچا لینا۔ آج اگر وہ جیتے جی مر گئی تو سمجھ لے تیری ماں مر گئی۔ اللہ اللہ محمد بن ہارون گیا، اس کے دوستوں نے شراب پلا دی۔ غلط لڑکوں سے دوستی مت کرنا، وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں دے سکتے۔ تمہیں اچھا لگے گا کہ موٹر سائیکل پہ گھما رہے ہیں، موبائل دکھا رہے ہیں، فلمیں دکھا رہے ہیں، ادھر آدھر تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہے ہیں اور تمہیں بھی وہاں لے جا رہے ہیں، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے پیارے۔ اپنے اماموں سے دوستی کرو، عالموں سے دوستی کرو، تمہیں نماز سکھا دے، مدرسے کے بچوں سے محبت کرو۔ آج میں تمہارا مہمان ہوں، اگر مجھے کوئی کچھ کہہ دے تو قاری اسرار صاحب لڑ جائیں گے، یہ کہیں گے نہیں حضرت کو کچھ نہیں بولو گے، میرے مہمان ہیں۔ ایسے ہی یہ مہمان رسول ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے، اور جب ان سے اگر کچھ کہو گے، ان کے بارے میں کچھ سوچو تو نبی ناراض ہو جائے، اور نبی جس سے ناراض ہو گئے اس کی دنیا آخرت دونوں بیکار۔ محمد بن ہارون بولے میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی اور فیصلہ غلط کرا دیا، اس عورت کی چٹیاں کاٹی ہے جو بھی ہوا۔ محمد بن ہارون بولے جب میں گھر آیا تو تنور جل رہا تھا، میری ماں بال پکڑ کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی نالائق، اگر مجھے پتا ہوتا تو اس بارش والی رات میں تجھے لے کے نہ جاتی، نالی میں تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے مار دیتی، میرے گھر سے نکل جا۔ وہ محمد بن ہارون بولے میری ماں مجھ سے بولی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں زہر کھا لیتی، تجھے بھی مار دیتی، خود بھی مر جاتی، مگر جنم نہ دیتی۔ محمد بن ہارون بولے، اور محمد بن ہارون بولے میری ماں بولی او نالائق، میں تیرے لیے دعائیں نہ کرتی، مجھے کیا پتا تھا تو ایسا کرے گا۔ کہ ماں میرے دل میں بھی خیال آیا، وہ بولے میں نے کہا ماں تو غیر عورت پہ مر رہی ہے، میں تیرا بیٹا ہوں تو مجھے اتنا برا بھلا کہہ رہی، گھر سے نکال رہی ہے۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں جلال میں آ گئی، کہ اپنی ماں سے پوچھ ایک ایک رات اس نے کیسی کاٹی ہے، تیری ماں نے تین دن کھانا نہیں کھایا ہے، تیری ماں برتن مانتے مانتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور تو غیر اور اپنے کی بات کر رہا، کہ اگر میرا بس چلے تجھے آج بھی جان سے مار دوں۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں مجھے چپٹ گئی اور مجھے جنون آ گیا، میں نے ماں کو دھکا مار دیا، میری ماں تنور میں جا کے گر گئی، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں جل گئی۔ محمد بن ہارون بولے میرا یہ قصور ہے، میں نے اپنے سامنے اپنی ماں کو مار دیا، میری ماں روتی تھی، چیختی تھی نکال لے مجھے نکال لے، مگر آگ سے اتنا ڈر لگتا تھا۔ پیاروں میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ماں تمہاری تمہیں ڈانٹے، باپ تمہارا تمہیں ڈانٹے، مگر ڈانٹ برداشت کر لینا، وہی وفادار بیٹا۔ اور میری بہنوں بچیوں تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، تم بھی آج کے بعد عہد کر لینا کہ کوئی بھی بچی اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹالے گی۔ بولو میری ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ محمد بن ہارون بولے میری ماں
مجھے رات بھر لیے کھڑی رہی تھی، اسی میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے چلا دیا۔ محمد بن ہارون نے اپنی چادر ہٹائی تو ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں زنجیر پڑی تھی اور وہ زنجیر گلے میں لٹکی تھی، ہاتھ سوکھ چکا تھا۔ محمد بن ہارون بولے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے میں عبادت کرتا ہوں، لوگ مجھے ولی سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، مگر میں نے ماں کو تکلیف دی ہے تو میری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ پیارو میں تمہارے پاس یہی سبق لے کے چلا تھا، نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا وہ منان احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا وہ مکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا۔ بولو آج کے بعد ان تمام باتوں پہ عمل کرو گے؟